سورۃ البلد مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اس کا سب سے پہلے ہم سورۃ البلد کا مقام شان نزول پڑھ لیتے ہیں۔ اس سورت میں جیسے پہلی آیت میں بلد کی قسم کھائی گئی ہے جس کی لفظی معنی شہر کے ہیں، اور اس شہر سے مراد عظیم شہر مکہ ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے بلد مقرر کیا گیا ہے، اور یہ سورہ بھی ہے جو ہے مکی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو روایت بتا دیتی ہوں کہ قریش میں ایک کافر تھا، اسید بن کلدہ۔ وہ نہایت قوی اور بڑا زور آور پہلوان تھا، تو اس کو اپنی طاقت اور توانائی پر بڑا ناز تھا، اور اس کی طاقت کا یہ حال تھا کہ اپنے پاؤں سے گائے بیل کا چمڑا دبا لیتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے چمڑا کھینچ کر باہر نکال کے دکھاؤ۔ تو اس پر جو ہے لوگ جو ہے وہ بہت سے لوگ مل کر زور آزمائی کرتے، لیکن جو ہے وہ چمڑا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن جو ہے اس کے پاؤں تلے سے نہ نکل سکتا تھا۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام دی تو وہ کافر ایمان نہ لایا، اور اس نے بہت سخت اور سست سے کلمات آپ کی شان میں استعمال کیے، اور کہنے لگا کہ تم مجھے دوزخ کے موکلوں سے کیا ڈراتے ہو؟ میرا بایاں ہاتھ نعوذ باللہ ان سب کو سزا دینے کے لیے کافی ہے، تو میرے مقابلے میں کون تاب لا سکتا ہے؟ اب مجھ پر کون غالب آ سکتا ہے؟ اور بہشت کی نعمتوں سے مجھے کیا پھسلاتے ہو؟ یعنی کہ غرور اور گھمنڈ میں اتنا تھا، کہتا کہ میں نے شادیوں اور خوشی کے تقریبات میں اتنا مال دولت خرچ کیا ہے۔ استغفر اللہ کہتا ہے کہ تمہاری بہشتی جو نعمتیں ہیں اس کے سامنے کم پڑیں گی، اور تمہاری جنت کی قیمت تو میرے اس خرچ کیے ہوئے مال کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس کی ان باتوں کی وجہ سے اور اس کے اس غرور کی وجہ سے کہ اس کو اپنی قوت، مال و دولت، کثرت پر جو بڑا مغرور تھا اور بڑا نازاں تھا، حالانکہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے واقعات جو ہیں اگر اس پر غور کرے وہ کس قدر تکلیفوں سے گزرتا ہے، یعنی کہ جو اتنا طاقتور ہے تو اس کو زندگی میں پریشانیاں نہیں آنی چاہیے، اس کو مسئلے مسائل نہیں ہونے چاہیے، تو جہاں یہ چیزیں ہوں تو یقیناً ان کے حل کے لیے پھر اللہ سے رجوع کرے اور اللہ کو مانے، اور ہر شخص کے ساتھ انصاف ہوگا جس نے اس دنیا میں زندگی جیسی گزاری اسی لحاظ سے یعنی کہ اچھی گزاری تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اور جس نے بری زندگی گزاری اس کا جو ہے برا انجام اس کو ملے گا۔ اب ان آیات میں فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد کہ ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ شہر مکہ کی ہی قسم کیوں کھائی گئی؟ کیونکہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مکہ میں کفار کے ہاتھوں اس وقت طرح طرح کے مصیبتوں کا سامنا کر رہے تھے اور بہت زیادہ اذیتیں جھیل رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس شہر میں لڑنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ تھی، تو اس لیے بطور جملہ آپ سے کہا گیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما دی کہ اگر آج آپ کا احترام اس شہر کے جاہلوں میں نہیں کر رہے، جو اس شہر کے جاہل ہیں یا جو یہودی نصارہ جو بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں ہیں، تو ان کی طرف بلا دریغ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تابعین ہیں، کیونکہ وہ بلا دھڑک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ستم ڈھا رہے ہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء اور مومنین تھے جو مسلمان ہو چکے تھے ان سب کے ساتھ ان کا یہی سلوک تھا، یہاں تک کہ اس میں شکار کھیلنے یا گھاس وغیرہ کاٹنے کا بھی شہر میں جو ہے اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے اس چیز کی خبر دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بار ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے لڑنے اور قتل و قتال کرنے کی اجازت دے دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان پر غالب آئیں گے، یعنی کہ فتح کی خوشخبری بھی دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ تو جب یہ پیشن گوئی 8 ہجری میں ہوئی
جو کہ فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی، جبکہ فتح مکہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو احکام حرم تھا وہ باقی نہ رہا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان دین پر غلبہ حاصل کرنا تھا، تو اس لیے جو ہے مجرموں کو سزا دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی۔ فرمایا اور یہ صرف ایک دن فتح مکہ کے روز حرم میں خون بہانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہوا تھا، صرف ایک دن، اور فتح مکہ کے دوسرے دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد کیا، جس کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عربی میں پڑھا تھا تو میں تھوڑا اس کی وضاحت آپ کو اردو میں کر دیتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ فرمایا اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو بھی پیدا کیا، پس وہ قیامت تک جو ہے اس کا احترام کریں۔ فرمایا پس کسی شخص کے لیے جو اللہ اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے یہ جائز نہیں ہے کہ مکہ میں کوئی خون بہائے، اور نہ کسی کے لیے کسی درخت کا کاٹنا جائز ہے۔ فرمایا مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف اسی لیے اس گھڑی کے لیے حلال ہوا ہے کہ اہل مکہ کی نافرمانی اور ناراضی کی وجہ سے، کیونکہ وہ حرمت پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ جو ہے اذیتیں دے رہے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے فرمایا کہ پس تم میں سے جو شخص یہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قتال کیا تو تم اس سے یہ کہہ دینا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو کچھ وقت کے لیے حلال کر دیا تھا، یعنی یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے کفار والوں پہ ظلم یا کوئی قتل و غارت کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر میں تحمل میں رہے، اور اللہ کا بھی یہی حکم تھا۔ پھر ایک دن ایسا وقت آیا جب شدت بڑھ گئی تو فتح بھی نصیب ہونی تھی دین کو، تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی اور آپ کے لیے حلال ہوئی صرف ایک دن۔ تو فرمایا اس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اور دوسری اور تیسری قسم کھائی ہے ووالد و ما ولد کی قسم ہے باپ کی اور اولاد کی، یعنی ساری اولاد کے باپ یعنی کہ آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اولاد سے مراد تمام بنی آدم ہیں، ان کی قسم کھائی ہے۔ اور لقد خلقنا الانسان فی قبد، اس سے مراد کیا ہے کہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ مشقت سے مراد کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں مشقت اور مصیبت کے لیے بنایا ہے، چنانچہ اس کی ساری عمر تکلیفیں، حیرانی اور پریشانی میں گزرتی ہیں۔ وہ کس طرح ہے کہ عمر بھر کہیں تو وہ مرض میں ہے، کہیں رنج میں ہے، کہیں فکر میں ہے، کہیں نہ کہیں کسی جو ہے تگ و دو میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ یہاں جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس کا جواب قسم سے خاص مناسبت ہے، یعنی بلد سے مراد شہر کی قسم پہلے کھائی گئی، ٹھیک ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مشقت اور دھندے میں لگا ہے، اور انسان جو ہے وہ دھوپ رنج غم کے ایک عجیب منظر ہوتا ہے، تو بالخصوص شہر مکہ میں تو قرآن جو ہے یہ بہت ممتاز درجہ رکھتے تھے، قرآن کی کتاب، تو اول تو اس کی پہاڑی اور ریگستانی زمین کی وجہ سے مشقت، جہاں نہ سرسبز باغات تھے، نہ کھیتی تھی، اور نہ کنوؤں میں سے میٹھا پانی آتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور دینداروں اور اسلام اختیار کرنے والوں کو اور مصیبت اور مشقت جو ہے وہ بڑھ گئی، تو آئے دن جو ہے کفار مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے، مار پیٹ کرتے، اور دوسری قسم کھائی گئی والد کی، یعنی جو اپنی اولاد کے لیے طرح طرح کی محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے، وہ کس طرح کبھی فکر معیشت، کبھی اس کی تربیت، کبھی تو بچوں کی بیماری اور موت کا صدمہ اٹھاتا ہے، پھر کسی کی اولاد نالائق ہوتی ہے تو اس کا دکھ بھی ماں باپ ہی کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ آپ دکھ اٹھا کر اولاد کو آرام پہنچانے کا حال میں مبتلا رہتے ہیں، تو پھر صرف باپ ہی کو نہیں بلکہ بچے کو بھی دنیا میں مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے 9 ماہ جو ہے ماں کے پیٹ میں شکم میں جو رہتا ہے بچہ، پھر رحم میں جو ہے گندا خون کھانا، اور پھر تنگ راستے سے نکل کر دنیا میں آنا، پھر سردی گرمی بھوک پیاس کا دکھ اٹھانا، پھر
جسمانی تکلیفوں کمزوریوں کا سامنا کرنا، پھر جب ذرا سمجھ آئی تو تعلیم و تربیت کی مصیبت میں پڑ گیا، پھر جب جوان ہوا تو فکر معاش نے آ گھیرا، چند پیسوں کے لیے کوئی دن بھر دکان یا کارخانے میں لگا رہتا ہے تو کوئی دنیا کے کسی شعبے میں۔ فرمایا بے شک بادشاہ جتنا بھی وہ دولت مند ہو، وہ بھی کسی نہ کسی جو ہے مشقت میں گھرا رہتا ہے۔ فرمایا کہ بیوی کو میاں کی اطاعت کی اور بچے کے لیے جو پرورش کے جو ایک مشقت سے گزرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس چیز سے یہ نسبت دی گئی، یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں انسان جو ہے گھرا رہتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یعنی اس لفظ مشقت کی تھوڑی وضاحت کی گئی۔ اب فرمایا کہ جب اتنی مشقت میں ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ مطیع اور فرما بردار بن جائے، بجائے یہ کہ وہ مصیبتوں کا شکار ہوتا رہتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا قابو نہیں چل سکتا، یعنی جو بھی کوئی پریشانی آئی وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں ہے، حالانکہ اللہ جو ہے وہ قادر ہے ہر چیز پہ۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال عیش و عشرت میں اڑا دیا، اور ایحسب ان لم یرہ احد، خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے؟ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، پھر کیسے کوئی اس کی سزا سے اس کو بچا سکتا ہے؟ تو ان آیات میں یہ سارے جو ہے انسان کی تکلیفوں اور مشقتوں کی بات کی گئی، اور پھر آگے فرمایا کہ انسان کی ناشکری، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ اس میں ایک دوسرے پہلو سے چند چیزوں کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جیسے مسلمان جو نافرمانی کرتے ہیں، اور ایک کافر اور ناشکر انسان اپنے کمائے ہوئے مال اور زر اور دھن دولت کو وہ کیا ہے کہ اپنا دنیاوی تحفظ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے قیام سے ہی وہ دائم رہے گا، وہ زندہ رہے گا، حالانکہ حقیقی قدرت جو ہے اس پر غور نہیں کرتا کہ مال حاصل کرنے کے لیے آلات میں جن سے اعلیٰ چیز آنکھ ہے، ولسان و شفتین، یعنی کوئی کاروبار تبھی کر سکتا ہے نا جب اس کی بینائی ہو، اس وقت جو ہے وہ بآسانی روزگار کما سکتا ہے۔ فرمایا کہ یعنی زبان اور لب ہیں، وہ بھی تو اللہ نے ہی پیدا کر دی ہیں اس کے لیے۔ اگر یہ اندھا ہوتا، اپاہج ہوتا، تو کس طرح وہ روزگار کماتا کہ جو اپنے مال پہ غرور کرتا ہے؟ پھر ایک کافر انسان کو یہ سمجھایا کہ نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہ میرے حالات اور اسرار پر کوئی واقف ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ انسان کو دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں تو کیا وہ خود نہیں دیکھ سکتا؟ یقیناً جب سب کو بینائی دے کر وہ سب سے بڑھ کر بینا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ نہیں کہ انسان کو میں نے صرف دو آنکھیں دی ہیں جینے کے مقصد کے لیے، بلکہ زبان دی ہے، دو ہونٹ بھی پیدا کیے ہیں کہ اگر خود کسی میں نیک و بد کام میں تمیز کرنے کی عقل نہیں ہے تو اس کو زبان کے ذریعے کسی صاحب عقل والے سے پوچھ لے، سوال کر لے کہ کس طرح وہ زندگی گزارے۔ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حصول سعادت کو جو ہے وہ کسی بری جگہ موقید نہ کرے، بلکہ اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اب تھوڑا سا آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رہنمائی بھی کر دی کہ انسان جو ہے وہ کس طرح دو راستے اختیار کر سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو نیکسٹ آڈیو میں سینڈ کرتی ہوں۔ نیکسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی رہنمائی کی، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی انسان کو نیکی اور بدی کے دونوں راستوں سے آگاہ کر دیا اور اس کی تمیز کی قوت دے دی کہ کس طرح وہ بری چیزوں سے بچ سکتا ہے، یہ جو چیزیں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سے کیسے دور ہو سکتا ہے، اور کس طرح وہ جو ہے نفع والی چیز کی طرف جو ہے وہ اپنا قدم بڑھا سکتا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجنے کا بھی انتظام کیا۔ وہ کس طرح اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کی جس میں انسانوں کو بتایا گیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ زندگی کے
کون سے اچھے کام ہیں اور کون سے برے ہیں، اور کس بات سے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اور کس بات سے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کا جو ہے اس کا حکم کیا ہے کہ انسان احکام الہی کا تابع ہوتا ہے اور اعمال صالح کر کے، لیکن اس کافر انسان نے تو ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں نیک و بد کی تمیز تو رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن باوجود دین کے وہ گھاٹی میں جا گھسا۔ اس کے یعنی کیا فرماتے ہیں، فلقتحم العقبہ، کہ میں دین کے کاموں کو گھاٹی یعنی دشوار گزار راستے سے گزرنا، اس کے لیے کہا گیا کہ دین کے احکام پر چلنا، کیونکہ خواہشات نفسانی کے خلاف ہوتے ہیں، اور برے راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو اصلی اور حقیقی کامیابی منزل کی طرف چل رہی ہے، وہ اس لیے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے سیدھا راستہ جو ہے وہ آسان راستے کو اختیار کرے، بلکہ دین کے راستے پر چلنے میں تکلیفوں کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے جو چیزیں جن حالات سے ہم جن چیزوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی کہ مشکلات میں جو بھی دشواریاں، جو بھی معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے اس میں صرف اللہ کی جو ہے وہ تابع داری کو یاد رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ضرور مدد ملے گی۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے دو اعلیٰ قسم کی نیکیاں بتا دی ہیں۔ پہلی کیا بتا دی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یعنی کامیابی اس کی منزل کی طرف بڑھنے میں ہے، جس دین کی گھاٹی کو پار کرنا۔ پھر آگے خود ہی اس کا جواب دے دیا، یعنی گھاٹی سے مراد کسی کی گردن کا طوق، غلامی چھڑا دینا، کوئی ناحق قید ہو اس کو قید سے رہا کروا دینا، کوئی غلام، لونڈی، نوکر، کوئی بھی معاملات جو ہیں، جو کوئی انسان اس تکلیف سے گزر رہا ہو کہ اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، لیکن وہ ہے کہ چند روپیوں کی وجہ سے وہ پریشانی کا سامنا کر رہا ہو یا کسی بھی معاملے میں، تو اس کا جو ہے اس کی جگہ کسی کا قرض بھر دینا، یہ ساری جو ہیں یہ دین کی گھاٹی کی باتیں ہیں۔ فرمایا فکر و فاقہ کی حالت میں کسی رشتہ دار یا یتیم یا کسی خاک نشین، یعنی کہ جو خاک آلودہ مٹی میں لت پت ہو، یا فقیر مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ اب ضروری نہیں اپاہج ہو گئے، اپاہج میں بھی کئی صورتیں ہیں، یعنی کہ جو غریب ہوں، جن کے گھر فاقہ کشی ہو، تو اس معاملے میں ان کی مدد کر دینا، تو یہ جو ہے گردن چھڑانا، یہ عام لفظوں میں کس طرح داخل ہے، یعنی کہ ایک غلام کا آزاد کر دینا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس کی قیمت مالک کو ادا کر دینا، کیونکہ عرب کے جو ایام تھے جاہلیت کے، ان میں یہ تھا کہ غلاموں پر بڑی سختیاں ہوتی تھیں اور ان کے ساتھ جانور جیسا سلوک ہوتا تھا۔ تو اسلام نے اس رسم جو غلامی ہے، رسم غلامی، اس میں تھوڑی اصلاح کر دی اور فرمایا اور ترغیب دے دی کہ جو کسی مسلمان کے پاس غلام رہ جائے تو اس کے ایسے حقوق قائم کرے کہ پھر غلام کو غلامی میں آزادی رہے، یعنی کہ کسی تکلیف، سختی، مشقت میں نہ گزرے وہ۔ دوسرا، کسی نادار کا قرض اتار دینا یا کسی کو قرض معاف کر دینا، یہ خود آزادی ہو گئی۔ یا کسی کو قرض دے دینا تو اس کی گردن کو اس سخت پھندے سے چھڑا دینا۔ تیسرا، کوئی ظلم، زبردستی اور ناحق کسی کو قید میں پکڑ لے تو اس کو جو ہے مال و زر کے ذریعے گردن، فک رقبہ یعنی گردن چھڑانے میں داخل ہے۔ دوسری نیکی بتا دی، اعلیٰ نیکی، او طعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یعنی فاقہ کے دن کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین محتاج کو کھانا کھلا دینا، یا جو ہے کسی اور سبب سے غلہ نہ ملتا ہو، ایسے وقت میں بھوکے کو کھانا کھلانا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، مگر یتیم کو کھانا کھلانا اور بھی بہتر ہے۔ تو ہم تو کیا کرتے ہیں اپنی شادی بیاہ دعوت کے معاملات میں جتنا ہو سکے اچھی فیملیز کو اہمیت دیتے ہیں، اور جو غریب رشتہ دار ہوں ان کو ہم اہمیت نہیں دیتے کہ یہ آئیں گے تو ہماری محفلوں کا جو ہے ہماری توہین ہے، جبکہ اصل ہماری جو ہے آخرت بنانے سنوارنے
اسی چیز میں ہے کہ ہم غریب رشتہ داروں کو اہمیت دیں، ان کو کھلائیں، مسکینوں کو، یتیموں کو۔ اور یہ یتیم کا معاملہ جو یہ خاص رشتہ داروں سے کنیکٹڈ ہے۔ جب پہلا ظلم شروع ہوتا ہے نا یتیم پر، یہ اپنوں سے ہی شروع ہوتا ہے، تو یقیناً ایسے لوگوں کو جو ہے وعید سنائی گئی ہے کہ لوگ پھر اپنے آخرت کے انجام کا انتظار کر لیں۔ پھر فرمایا کہ رشتہ داروں میں اگر کوئی ہو تو زیادہ ثواب اور نیکی ہے کہ ان پر خرچ کرنا۔ کوئی خاندان میں، اہل و عیال میں کوئی یتیم ہے تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے احسن طریقہ یہی کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، بیواؤں، مسکین جو بھی ہیں یا غریب ہیں، ان پر خرچ کرو، یا کسی فقیر حاجت مند کو فکر و فاقہ جو فقیر ہوتے ہیں تو ان پر خرچ کرو۔ تو یہ دو چیزیں ایسے بتا دیں کہ کسی کی گردن کو طوق غلامی سے چھڑانا۔ اور پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ تھوڑا سا میں آپ کو نا، آپ شاید جانتے بھی ہوں گے سلطان محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کا تھوڑا سا واقعہ بتا دیتی ہوں آپ کو کہ انہوں نے تلوار سے اسلام پھیلایا تھا، مگر تاریخ میں ان کا تھوڑا سا واقعہ اس طرح ہے کہ اس سے ان کی رحم دلی اور شفقت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ غلاموں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا۔ ایک بار سلطان محمود رحمۃ اللہ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور بہت سے ہندو جو تھے وہ جنگ میں قید ہوئے، جن کو وہ اپنے ساتھ غزنی لے گئے۔ تو ان میں سے غلام بہت ہوشیار تھا، ہونہار تھا، تو اس کو آزاد کر کے سلطان نے رحمۃ اللہ علیہ نے ہر قسم کے علوم اور فنون کی تعلیم دی۔ جب وہ تعلیم سے فارغ ہو گئے تو اس کو حکومت کے عہدے میں دے دیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کو ایک صوبے کا مالک بنا دیا، اور صوبے کی حیثیت اس وقت وہ تھی جو آج کل کسی بڑے ولی یعنی کہ ریاست کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جس وقت سلطان نے اس کو تخت پر بٹھا لیا اور تاج سر پر رکھا تو وہ غلام رونے لگا۔ تو سلطان رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیا یہ وقت خوشی کا نہیں ہے؟ تم غم میں کیوں مبتلا ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ جہاں اس وقت مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور اپنی جو قدر و منزلت ہے کہ کس طرح میری زندگی کی کیفیت گزری، وہ سب ایک خیال آیا ہے دل میں جس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ تو حضور، جس وقت میں ہندوستان میں بچہ تھا تو آپ کے حملے کی خبر سن کر ہندو کانپتے تھے، اور ان کی عورتیں اپنے بچوں کو آپ کا نام لے کر ایسے ڈرایا کرتی تھیں جیسے ہوا سے ڈرایا ہو۔ تو میں سمجھتا تھا کہ نامعلوم محمود کیسا جابر ظالم ہوگا، حتیٰ آپ تو خود ہمارے ملک پر آپ نے حملہ بھی کیا اور اس فوج سے آپ کا مقابلہ ہوا جس میں میں بھی غلام تھا، تو اس وقت آپ کے نام سے بھی ڈرتا تھا۔ پھر میں آپ کے ہاتھوں قید ہوا تو میری جان ہی نکل گئی کہ بس اب تو خیر نہیں ہے۔ تو حضور نے مگر حضور نے دشمنوں کی روایات کے خلاف میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ آج میرے سر پر تاج سلطنت رکھ دیا۔ تو اس وقت مجھے یہ خیال کر کے رونا آ گیا کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ دیکھو یہ وہی محمود ہے۔ تو اچھا، اب قبولیت اعمال کی شرط بتا دی۔ قبولیت اعمال کی شرط بتا دی۔ صداقت سے مجھے کہ کس طرح اعمال کو اگر کوئی مقبول کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑی شرط کیا رکھ دی، ایمان کی۔ یعنی نیک کام اس وقت نیکی شمار ہو سکتی ہے جب انسان پہلے توحید کا اقرار کرے اور اللہ کے سارے رسولوں کو سچا جانے، پھر ایمان لائے، اور کیونکہ توحید اور رسالت کیے بغیر کہ کوئی نیکی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اچھا جی، یعنی کہ سب سے پہلے عمل کے قبول ہونے کی شرط کیا رکھ دی کہ وہ توحید اور رسالت پر ایمان رکھے، اس کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام میں ہر نیکی کے لیے ایمان شرط رکھا گیا ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ اور دوسرا تقوی کی بات کی گئی ہے اس میں، اور دوسرا صبر، ایک اور نیکی بتائی گئی
کہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو مہربانی، نرمی، رحم دلی اور حسن سلوک کی بھی نصیحت کی، یتیموں پر شفقت، چھوٹوں پر مہربانی، بے کسوں، بیواؤں اور بے زبانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا کہا گیا، بھوکھوں کو کھانا کھلانے، بیماروں کو دوا کرنا، جس کے تن پہ کپڑا نہ ہو اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دینا، کوئی بھولا ہوا ہو اس کو راستہ بتا دینا۔ یہ مختلف جو قسمیں ہیں، یعنی کہ کسی کی بھلائی کر دینا، مختصراً یہ کہ کسی کی بھلائی کر دینا جو ہے یہ بھی رحم کی صورت میں ہے، اور اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اور بتایا گیا کہ مین مقصد کیا، اصل دو چیزیں اس میں مقصد جو بتایا گیا، ایک تو صبر کی بات کی گئی، دوسرا شفقت کی بات کی گئی، کہ جو کوئی اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتا ہے اللہ کے سامنے تو وہ یہ شرطیں جو ہے، یعنی کہ ریاکاری نہ ہو، خاصم خاص جو ہے اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرے۔ پھر آگے بتا دیا کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اولئک اصحاب المیمنہ، یعنی وہ لوگ بڑے نصیب والے ہیں جن کے داہنے ہاتھ پہ اعمال نامہ دیا جائے گا، یعنی وہی خوش نصیب ہیں کہ جن کو عرش عظیم کے دائیں جانب جگہ ملے گی، اور جن کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو اہل جنت میں سے ہونے کی نشانی ہے۔ اور پھر آگے بدبخت کی بات کی گئی کہ ناکام کون ہے، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کی بتائی ہوئی حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے، اور اللہ اور اس کے رسول کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے یا عمل نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بدبخت ہیں اور بدقسمت ہیں، جن کا اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو جہنمی ہونے کے نشانی ہیں، اور جو عرش کے بائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے، جیسے مجرموں کو کھڑے ہونے کی جگہ دی جاتی ہے، اور پھر ان کو جو ہے جہنم میں ڈال کر اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ ان کے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو۔ پھر اس کا تھوڑا سا خوبی بتا دی سورہ بلد کی، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو فوراً اس پر اس سورہ کو پڑھ کر دم کریں تو بچہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کی مضر بیماری جو ہوتی ہیں یا وبائیں ہوتی ہیں ان سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں، یعنی کہ ان کا گزر بسر بہت تنگ ہے، تو ان کے لیے یہ سورت جو ہے کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ وہ صبح کی نماز سے پہلے اور بعد میں اس کی تلاوت کا معمول بنا لیں، جتنا ہو سکے کثرت سے کریں، تو انشاءاللہ کبھی بھی ان کو رزق